رمضان کے بابرکت موقع پر زونگ کے وہ کسٹمرز جنہوں نے 1 مئی سے اپنی سم استعمال نہیں کی، وہ ابھی سم لگانے کے بعد 919 ڈائل کر کے حاصل کر سکتے ہیں حج کی سعادت کا موقع۔ اور صرف یہی نہیں، ان کو ملیں گے سم لگانے پر بے شمار فری منٹس اور SMS، اور پہلے ریچارج پر دگنا فری ٹاک ٹائم۔ حج کی آفر زونگ کے باقی تمام کسٹمرز کے لیے بھی ہے۔ زونگ، سب کہہ دو۔ کسان لایا کیش ہی کیش آفر۔ اب کسان ویجیٹیبل گھی کے 5 کلو گرام کارٹن پیک کی خریداری پر 5000 روپے تک کے کیش پرائزز حاصل کریں۔ کسان ویجیٹیبل گھی، ذائقہ بھی، خوشبو بھی، اور اب کیش انعام بھی۔ کسان، اتنا خالص جتنا پیار۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پاس چند سوالات ہیں۔ کانورسیشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے، آئے پہلے سوالات دیکھتے ہیں۔ دوران وضو حلق میں پانی چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا دوران روزہ کان میں تیل یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ناظرین، ہم نے سوالات دیکھے، آئیے اب ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، جیسے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر پانی حلق میں چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر غلطی سے پانی چلا گیا ہے اور بہت معمولی مقدار میں گیا ہے تو روزے کو کچھ نہیں ہوا۔ طالب صاحب، مجھے یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم وضو کو وضو کے طریقے سے کریں، جی، مطلب ہے کانسنٹریشن سے ہمیں پتا ہے منہ میں پانی ڈالا ہے اور کچھ تھوڑا سا دماغ میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور اس طرف ایک موڈ میں جا رہے ہیں، تو پھر اس کے چانسز کم ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے بھاجڑ ہے، ہانڈی بھی رکھی ہوئی ہے، بچہ بھی پیچھے رو رہا ہے، دگڑ دگڑ ہم اس کو صرف پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب میرا خیال ہے ذرا چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور کلی کرنے میں ذرا احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ کلی منہ میں پانی ڈالا ہے تو بہت زیادہ غرارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا کیا کھنگالنا ہے، صبح سے کھایا تو کچھ ہے نہیں، کچھ نہیں، تو اگر احتیاط کی جائے، اور لیکن اگر کوئی معمولی پانی چلا گیا ہے تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ مقدار میں اگر پانی پی ہی لیا ہے پھر مسئلہ الگ ہے، پینے کا تو پتہ لگتا ہے نا، مگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کلی کرتے ہوئے چلے جانے کے بعد آپ کو ایک دم کلک ہوتا ہے کہ چلا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، لیکن اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے، اس لیے کہ نہ اس سے پیاس بجھتی ہے اور آپ گلٹی بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جیسے دوسرا یہ سوال ہے کہ خوشبو لگا لیں، تیل لگا لیں، سرما لگا لیں، یا لوشن لگا لیں، کریم لگا لیں، یا فار دیٹ میٹر لپسٹک لگا لیں، کاجل ڈال لیں۔ ہاں، دیکھیں، جو ہے نا آنکھ اور کان میں ڈالنے میں کچھ پرابلم لوگوں نے محسوس کیا ہے، یعنی کہ کاجل اندر لگائیں اگر آنکھ کے اندر لگانے میں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز ڈالی جائے یا کان میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ حلق تک آتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس میں سوال اٹھاتے ہیں۔ کاجل حلق تک آتا ہے؟ خیال ہے لوگوں کا، خیال ہے لوگوں کا کہ یہ نروز جو ہے اس کو اندر اگر لے کے جائیں گی تو وہ اندر تک نیچے تک چلا جاتا ہے۔ مطلب ہے کان میں تیل یا دوائی بھی نہیں ڈال سکتے پھر؟ نہیں، اس پر سوال ہے، سوال ہے کہ کیا جی ڈالا جا سکتا، باقی باڈی کے اوپر لگانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ باڈی کے اوپر کریم لگا رہے ہیں، پاؤڈر لگا رہے ہیں تو خوشبو لگا رہے ہیں۔ کان اور ناک میں تو خیر ٹیسٹ کا نہیں پتہ لگتا، مگر اگر آپ نوز ڈراپس اگر آپ ڈالتے ہیں یا وہ سونگنے والا کام کرتے ہیں تو وہ ضرور یہاں پہ ناک میں ڈالنے سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کا تو باقاعدہ فلیور کا پتہ لگتا ہے اور مطلب سکون آتا ہے، اور وہ اس میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ کان میں، ناک میں اور آنکھوں میں چیز ڈالنے سے، لیکن اگر ناگزیر ہو، ضرورت ہو تو یہ احتیاط کی بات ہے، ایسا نہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، احتیاط کی بات ہے کہ اگر آپ احتیاط کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ایسا میرا نہیں خیال کہ اسے روزہ ٹوٹنے کی اگر سوال کیا جائے کہ جی کیا کان میں دوا ڈالنے سے یا سر پر تیل لگانے سے، ناک میں دوا ڈالنے سے، سر پر تیل لگانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، سر پر کوئی خوشبو لگا لی، تیل لگا لی۔ طالب صاحب، یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر سر پر تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو پھر نہانے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، نہیں، یہ ایسی بات ہوئی۔ باڈی کے اوپر کوئی چیز لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ 3 راستے ایسے ہیں کہ جہاں سے حلق تک چیز جانے کا خطرہ ہے، جس وجہ سے احتیاط کی بات کی جاتی ہے، لیکن روزہ ٹوٹنے کا اگر سوال کیا جائے اسپیسیفکلی تو نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ طالب صاحب، ہم جیسے کنورسیشن پیچھے کر رہے تھے ان سوالات سے پہلے کہ ہدایت کے حوالے سے، تو کئی دفعہ ایسے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم چونکہ پڑھتے پڑھاتے بہت زیادہ انٹرنیٹ کی فراوانی ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فونز پہ بہت کنورسیشنز آ جاتی ہیں، ای میلز وغیرہ ہیں، تو ہمیں ہدایت کی انفارمیشن تو بہت ہوتی ہے، مگر کئی دفعہ ہم عمل کرتے ہوئے کتراتے ہیں اور کئی دفعہ ہم عمل کو لائٹلی لیتے ہیں، تو ہدایت کی انفارمیشن ہونا تو ہدایت نہیں ہے، نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے، اور میں تلقین بھی کر رہا ہوں کہ پڑھنی چاہیے، بالکل،
لیکن اس کا پھر تلقین کرنے سے پھر میرے اوپر تو دیکھیں قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عمل صالح کے بغیر کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ہے، جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید ہے، جب ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انفارمیشن بھی ہے اور یہ ایمان بھی ہو سکتا ہے. اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے جب یہ جملہ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا میں نے جب یہ جملہ بولا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یا میں نے جب یہ جملہ بولا کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے بھی یا نہیں؟ طالب صاحب اگر مجھے غلط نہیں یاد تو یہود یہی نہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے نہیں، تو وہ ایمان تو نہ ہوا، ایمان نہیں ہوا. جی یعنی پیغمبر ہونے کوالیفیکیشن ہم تمہاری مان رہے ہیں مگر ایمان نہیں لا رہے. تو قول سے اب پوری عیسائی دنیا جو ہے، مسیحی دنیا، وہ اسی جگہ پر کھڑی ہے کہ مسلم says that he is the prophet of God and Muslim says that Quran is the word of God. جی تو اس سے یعنی یہ جملے بول دینا یا الفاظ بول دینا، اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. اصل میں اس نے ہماری زندگی کو کتنا تبدیل کیا ہے، وہ ہمارے عمل میں کتنا آیا ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہم نے ایمان قبول کیا اور نماز نہیں وجود میں آئی، ایمان قبول کیا اور زکوٰۃ وجود میں نہیں آئی، ایمان قبول کیا اور ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر وہ قبول کی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یہ اصل میں قبول نہیں کیا، لفظ بولے گئے ہیں. یہ جو حلق سے الفاظ نکلتے ہیں یہ حلق ہی میں رہ گئے، اندر تک گئی نہیں، دل تک پہنچی نہیں. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی نہیں ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے اور میں کہوں جی بھوک مر رہی، میری ختم ہو رہی ہے، پیٹ بھر رہا ہے. ہاں ایسی بات ہے کہ جیسے ہم تصور میں یہ سمجھ لیں کہ جی کھانا جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس نے میرا پیٹ بھی بھر دیا ہے. ایسا نہیں ہوا، وہ کھانا سامنے ہی پڑا رہ گیا. الفاظ بول دینے سے ایمان وجود میں نہیں آتا. ایمان اس وقت وجود میں آئے گا جب وہ ہمارے الفاظ ہمارے ذہن کا، ہماری نفسیات کا حصہ بنیں گے اور ہمارے عمل میں ڈھل جائیں گے. اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے کہ مسلسل ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ہم اس کو انفارمیشن کی حد پہ لٹکا دیں تو ہم کہیں جی کہ ہمارا یہ دین کا جز پورا ہو گیا. ہاں یہ کوئی ایسی چیز نہیں. انفارمیشن اگر ایمان میں نہیں بدلتی اور ایمان اگر عمل میں نہیں بدلتا، انفارمیشن ایک اس چیز میں داخل ہونے کا ذریعہ ضرور ہے، ذریعہ بالکل، وہ تو راستہ ہے، آغاز وہاں سے ہوگا نا. سب سے پہلے ہمیں معلوم ہوگی بات، پھر وہ ایمان بنے گی، پھر ہمارا عمل بنے گی. اور ایمان اگر عمل میں نہیں تبدیل ہوتا تو وہ اصل میں ایمان کا لفظ ہم اس پر غلط بول رہے ہیں، وہ انفارمیشن ہے جو ہمیں حاصل ہو گئی ہے. طالب صاحب کانورسیشن کو یہاں ہمیں ذرا سمیٹنا پڑے گا اس لیے کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین، ہماری کانورسیشن آج یہاں ختم ہوتی ہے. ایک بات ہمیں جانے سے پہلے یہ سمجھ آ گئی کہ ہم انفارمیشن کے لیول پہ جب رہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایمان قبول کیا. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ انفارمیشن یہ مجھے ملی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے وہ قبول کی کہ نہیں کی. اس لیے کہ اگر انفارمیشن قبول کی تو مجھے عمل کرنا ضروری ہے. عمل کی اصل میں جس پوائنٹ پہ ہمیں انفارمیشن دے کے لایا جا رہا ہے وہ اس میں عمل کرنا ہے. جزا اور سزا عمل کرنے پر ہی ہوگی. زندگی میں سدھاؤ عمل کرنے پہ ہی آئے گا. اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.